بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام المستعان کے بارے میں۔ المستعان یہ عون سے مشتق ہے، لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عون سے مشتق ہے مدد کے معنی میں۔ اسی سے کہا جاتا ہے اعانہ مدد کرنا، استعانہ مدد مانگنا۔ التعاون اسی سے ہے آپس میں مدد کرنا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسی سے استعانہ مدد مانگنا، واستعینوا بالصبر والصلاح۔ قرآن مجید میں 2 جگہ وارد ہے مستعان۔ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اب اللہ کے حق میں المستعان کا معنی کیا ہے؟ المستعان ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں مدد طلب کرتا ہوں، تم جو کچھ بھی باتیں بنا رہے ہو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور اس کی نعمت سب کے لیے عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں۔ اور تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی خود مدد کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں، یعنی تم جو کہتے ہو کہ یہ باتیں یہ تمہاری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اسی طرح تم جو کہتے ہو کہ میں شاعر ہوں، اسی طرح تم جو کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولد بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہی مددگار ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسان ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو آرام سے تبدیل کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو عذاب سے بھی دوچار کرے گا۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہیں ہے، اور یہ اشرف ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ سورہ فاتحہ میں بھی اس کا معنی موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو مستعان یعنی جس سے مدد طلب کیا جاتا ہے اور وہ کسی سے مدد نہیں طلب کرتا، اسی کو مستعان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی سے مدد طلب نہیں کرتا، بلکہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وزیر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، وہ خود مدد کرنے والا ہے۔ تو مستعان کا معنی اللہ تعالیٰ خود مدد کرنے والا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد کرنے والا ہے تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے رہیں، چاہے نیکیوں کو کرنے کے متعلق ہو یا گناہوں کو چھوڑنے کے متعلق ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مدد بھی کرنے والا ہے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ اس کے بارے میں مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ
وما لهم منهم من ظہیر۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی مددگار نہیں اس کی طرح کسی بھی معاملے میں، بلکہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اسی کے بندے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا کہ وہ احد ہے، صمد ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں، وہ کسی کو نہیں جنا ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ ہی ملک کے اعتبار سے، نہ پیدا کرنے کے اعتبار سے، نہ حکم کے اعتبار سے، بلکہ سب کے سب اس کے نیچے ہیں۔ اس کا کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کو وہی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو وہی دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو پھر کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، امام ابن قیم رحمہ اللہ استعانہ کے بارے میں اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، استعانت یعنی دو چیزیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اعتماد بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہو۔ یعنی کیسے؟ ایک ہوتا ہے آپ کسی پر اعتماد تو کرتے ہیں، بھروسہ تو کرتے ہیں، لیکن مکمل بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعی میں یہ دے گا نہیں دے گا، شک رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں وہ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ مکمل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا معنی ہے التوکل۔ توکل بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو اور توکل کو یا استعانت کو اللہ تعالیٰ کئی جگہ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید میں توکل کو اور عبادت کو ملا کر کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ ایک اور جگہ کیا کہا؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایک اور جگہ کیا کہا؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ چوتھی جگہ اللہ نے کہا ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ پانچویں جگہ اللہ نے کہا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ چھٹویں جگہ اللہ نے کہا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 6 جگہوں پر عبادت کو اور توکل کو ملا کر جو ہے بیان کیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو استعانت پر مقدم کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے مقدم کیا کہ وسیلے پر غایت کو مقدم کیا۔ استعانہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اور عبادت یہ غایت ہے، اسی لیے غایت کو مقدم کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایاک نعبد یہ متعلق ہے الوہیت سے، اور وہ ایاک نستعین یہ متعلق ہے ربوبیت سے۔ اور تیسری بات کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں عبادت کو مقدم کیا استعانت پر؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے شروع میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اب یہاں سے
ایاک و ایاک نستعین، اس کے بعد سے بندہ جو ہے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس طرح، اسی لیے مقدم کیا گیا ہے۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ عبادت مطلق ہے اور استعانت اسی میں شامل ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ استعانت میں عبادت شامل ہو، کیونکہ انسان مدد طلب کر سکتا ہے اپنے شہوات کے لحاظ سے، معصیت کے لیے ہو سکتا ہے مدد طلب کرے، ضروری نہیں عبادت اس میں شامل ہو۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ استعانہ یہ عبادت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، لیکن اس کا عکس ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ عبادت مخلص سے ہی ہوتا ہے، لیکن استعانہ یہ مخلص بھی کر سکتا ہے اور جو مخلص نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور سبب یہ بھی بیان کیا کہ عبادت یہ حق ہے جو واجب ہے اور استعانت یہ طلب ہے۔ ایک سبب یہ بھی بتایا گیا کہ عبادت کیا ہے، یہ شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے، اور اس پر جو اللہ تعالی مدد کیا ہے، جو توفیق دیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح عبودیت کے لیے دو مرتبہ مدد چاہیے، ایک کہ میں عبادت کر سکوں، اور دوسری بات یہ کہ عبادت کے بعد اللہ سے پھر مدد مانگنا کہ دوسری عبادت جو ہے کر سکیں، تو قائم رہنا ایک عبادت میں، اور جو پھر دوسرے عبادت کی توفیق مانگنا، اور یہی انسان کا جو ہے چلتے رہنا چاہیے۔ ایک اور فرق یہ بھی بتایا گیا کہ ایاک نعبد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، و ایاک نستعین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان جو ہے حاصل کرتا ہے، اسی لیے ایاک نعبد کو مقدم رکھا گیا ایاک نستعین پر۔ اور ان دونوں کو، ایاک نعبد کو اور ایاک نستعین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد ذکر کیا گیا، یعنی اس میں ایک یہ اشارہ ہے کہ ادب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اس طرح جو ہے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادت اور استعانت میں لوگوں کے کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عبادت اور استعانت کے لحاظ سے سب سے بہترین لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری مدد کر کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ نماز کے بعد یہ دعا ہمیشہ ضرور کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو دعاؤں میں سب سے زیادہ مفید دعا یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے کہ اے اللہ عبادت کی طرف ہمیں توفیق دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دعاؤں میں غور کیا کہ سب سے مفید دعا کون سی ہے، تو میں سب سے مفید دعا یہی پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مدد مانگنا، اور وہی آیت میں ہے، سورہ فاتحہ کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تو پہلے لوگ ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عبادت اور
استعانت دونوں سے دور ہیں، نہ ہی عبادت کرتے ہیں نہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے شہوات پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ان کو مطلب ہی نہیں، جیسے چاہے گزارتے ہیں، جیسے چاہے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے تو ہم صحیح پر ہیں، اس طرح وہ غفلت میں اور بھی زیادہ ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو صحیح مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہیں کرتا، اور وہ کیوں نہیں عطا کرتا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے فائدے کے لیے، اس کے اچھائی کے لیے، لیکن ایک مومن بندہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں عطا کرتا، ناراض ہو جاتا ہے، کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگتے، جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگتے، مدد ہی نہیں ہے، استعانت ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک قدریہ، جو لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن استعانت کی بات نہیں کرتے، ان کے پاس استعانت وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے، اور دوسرے لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جانتا ہے، اس کی معرفت ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع کا تصرف وہی کرنے والا ہے، نقصان کا تصرف وہی کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ توکل انسان کے اندر پیدا ہو تبھی جو ہے ہر چیز اس کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تو ہیں کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے اور جو چاہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ لوگ دنیا کو ہی اصل سمجھتے ہیں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر اچھا عطا کیا ہے تو یہی لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر ایک کو دیتا ہے، بادشاہت ہو یا مال ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ہر ایک کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بر کو بھی فاجر کو بھی، اچھا جو ہے اس کو بھی اور جو برا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیا ہے تو یہی لوگ آخرت میں بھی اللہ کے مقرب ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ سوچتے غلط ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیا ہے لیکن آخرت میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں، آخرت میں کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیا ہے، جو واقعی میں ایماندار ہیں، اچھے ہیں، ایمان والے ہیں، ان لوگوں کو آخرت میں بھی انشاءاللہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔